یہ ویڈیو میں مسلم ٹوڈے کے لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی ان کی نیوز کو سنتا ہوں، اپڈیٹڈ رہتا ہوں، اور انجینئر مرزا سے متعلق دیگر لوگوں سے متعلق یہ خبریں دیتے ہیں وقت پہ۔ آج میں انہیں خبر دے رہا ہوں۔ دیکھیے جی، صبح 8:45 سے تو یہاں اکیڈمی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی احساس کر لیں، اور آپ دیکھیں کہ کسی کا دل کتنا سخت ہو سکتا ہے جو کہتا ہے مسلمان آپس میں ملیں، جو بات ایسے ظاہراً کرتے ہیں۔ ان کا مسلمانوں کے لیے دل دیکھیے آپ کہ ہم بیٹھنے کے لیے آئے، پیار کرنے کے لیے آئے، مباحثہ کرنے کے لیے آئے جو آپ کو پسند ہے، اس کے باوجود یہ والا انداز۔ پھر آپ نے ہمیں دلہا دلہن سے تشبیہ دی ہے، تو دلہا بھی کھڑا ہے، باراتی بھی کھڑے ہیں، وہ وکیل بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سب لوگ ہیں سوائے دلہن کے۔ وہ کدھر ہے آپ یہ ہمیں بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر کار مفتی حنیف قریشی صاحب انجینئر صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے جہلم اکیڈمی پہنچ گئے، اور اویس ربانی صاحب نے باقاعدہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے گھر سے نکلنے سے لے کر جہلم اکیڈمی پہنچنے تک کی تمام اپڈیٹس کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ اور آخر کار آج 26 نومبر ایتوار کے دن اویس ربانی صاحب مفتی صاحب کے ساتھ صبح 8:30 بجے ہی جہلم اکیڈمی پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں جہلم اکیڈمی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جہلم اکیڈمی کے باہر حسب معمول پولیس تعینات تھی، اور پولیس نے اویس ربانی صاحب اور مفتی صاحب کو یہ بتایا کہ انجینئر صاحب اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں، وہ مفتی صاحب سے نہ ہی مناظرہ اور نہ ہی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں، انجینئر صاحب اپنی ہار مان چکے ہیں۔ اس کے جواب میں مفتی صاحب نے یہ کہا کہ چلے انجینئر صاحب کا یہ آفر تسلیم کرتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب یہی باتیں اپنی ویڈیو کے اندر بیان کر دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ وہ آئندہ سے بریلوی اسکول آف تھاٹ پر تنقید نہیں کریں گے۔ اگر انجینئر صاحب ایسا کرتے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے باقاعدہ ایک درخواست لکھ کر بھی جہلم اکیڈمی کے انتظامیہ کے حوالے کی کہ انہیں جہلم اکیڈمی میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن علی بھائی کی طرف سے فی الحال کے لیے کوئی پوزیٹیو رسپانس نہیں آیا ہے۔ ہاں، البتہ اکیڈمی کے کچھ ممبرز نے مفتی صاحب کو یہ آفر دیا کہ آپ بغیر کتابوں کے اور بغیر کیمرہ کے جہلم اکیڈمی میں داخل ہو سکتے ہیں اور انجینئر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہ کہ انجینئر صاحب سے ہمیں کوئی ملاقات کرنے کا شوق تھا۔ جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ساتھ چند لوگ ہوں گے، ڈرائیور ہوگا، 2-3 کیمرہ مین ہوں گے، اور اپنے وعدے کے مطابق صرف ایک گاڑی کے اندر ہم یہ لوگ آئے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پہلے تو انہوں نے بدتمیزی ان کی طرف سے ہوئی ہے پولیس کی طرف سے کہ کوئی کیمرہ نہیں چلے گا، کوئی کچھ نہیں، جبکہ ان کے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم آئے ہیں قوم کے نمائندے بن کر، یہاں ہم نے بات کرنی ہے، اور ہمارا پیغام ویڈیو کے ذریعے سے جائے گا، کیمرے بند ہو جائیں یا موبائل آپ لے لیں تو ہم یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ مزار پہ ہم تبرک کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم تو آئے ہیں مرزا صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے۔ خیر، صبح 9 بجے سے اب تک کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن انجینئر صاحب نے ابھی تک کوئی پوزیٹیو رسپانس نہیں دیا، اور ابھی کی خبر تو یہ ہے کہ پبلک سیشنز بھی ختم ہو چکا ہے، لوگ بھی واپس گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن اویس ربانی صاحب اور مفتی صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پوزیٹیو رسپانس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صبح سے گھڑی دکھا رہا ہوں، اور اس وقت بھی میں آپ کو گھڑی دکھا رہا ہوں، اور گھڑی تو آگے کی طرف جا رہی ہے، مگر ایک آدمی کی عزت نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سارے لوگ کھڑے ہوئے نا، یہ حق کی متلاشی ہے، یہ اچھی بات سننا چاہتے ہیں، یہ حق کو واضح ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کلندر یہی ہوتا ہے، مگر ہم تو جی کمرے کے بہت قریب تک آ گئے، اور بقول آپ کے دلہا والے راضی نہیں ہے، دلہا گاڑی میں کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا باہر نکل کے باتیں کر رہا ہے، اب دلہن نے پولیس بلائی ہے، پھر بھی ہم کھڑے رہے حوصلے کے ساتھ۔ اب آپ کہتے ہیں باراتی وہ بھی کھڑے رہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے، یہ ٹائم دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا برا وقت آ رہا ہے، ٹائم ہمارا خواری میں نہیں لگ رہا، ہم تو دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے تعامل کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، امن کے ساتھ آگے کھڑے ہوئے، محبت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ٹیبل ٹاک کریں، بیٹھے ثابت کریں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، مفتی حنیف قریشی صاحب کی جرأت کو واقعی سلام ہے کہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آئے، کھڑے عالم دین ہے، وقت نکال کے ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ مجھے شرمندگی اس بات پہ ہے کہ ایک عالم دین کو میں نے ایک ایوی آدمی کے پیچھے خوار کیا ہے، یعنی ہم تو عالم سمجھ رہے ہیں، ہم عالم سمجھ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، مگر جو آپ کا سلوک ہے وہ عالم والا نہیں ہے، جو کردار ہے وہ عالم والا نہیں ہے، جو گفتگو ہے وہ عالم والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر تو آپ ٹھوکرے ہی ہوئے نا، وہ جس سے آپ چڑھتے ہیں۔ دیکھیے ابھی بھی وقت ہے، ہم بڑے دل والے لوگ ہیں اور حیدر کرار کے ماننے والے، یہاں کھڑے ہوئے آپ سے جنگ لڑنے کو نہیں کہہ رہے، علمی کتابی گفتگو کرنے کو کہہ رہے ہیں، جو آپ کا دعویٰ ہے، اور ہم اپنی منجیاں لے کر آئے کہ ٹھوک کے دے منجی کا کاریگر۔ اب اور کیا بولے ہم اس سے؟ آج کی بات ہے۔ اور ویڈیو بناتے بناتے ہی ایک اور خبر بھی موصول ہوئی ہے کہ پبلک سیشن کے بعد جو تصویر کھینچنے کا سیشن ہوتا ہے، جب اس سے بھی لوگ فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہلم اکیڈمی کے باہر ہنگامہ ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ وہاں پر نعرہ بازی کر رہے ہیں اور مفتی صاحب کو فاتح ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صاحب یہیں سے واپس تشریف لے جائیں گے۔ جہلم نے فتح کر لیا جی، اور کی کیتا ہوں جہلم فتح ہو گئی تھی۔ وید بھائی اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک اور جہلم والے ایک اور فاتح آ گئے ہیں، یہ بھی جہلم فتح کر کے جا رہے ہیں بغیر بیٹھے۔
باقی آپ تمام بھائیوں کی اس پر کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی ابھی کی بڑی اپڈیٹ، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔